الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن جلد دوم کا سبق ہے، سبق نمبر 145، اور یہ غیر منصرف اسما کے سلسلے کا 5واں اور آخری سبق ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بعض اسماء علم غیر منصرف ہوتے ہیں اور بعض اسماء صفات غیر منصرف ہوتے ہیں، اور اس میں معدول غیر منصرف ہوتا ہے، اور پھر منتہی الجموع جو الٹیمیٹ پلورل کے اوزان ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے اسماء جمع جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، اور ایسے مؤنث اسماء جس کے آگے الف اور حمزہ ہو، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف اسماء کی 5ویں قسم وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں الف اور حمزہ زائد ہوتا ہے۔ یہ الف ممدودہ بھی ہو سکتا ہے اور الف مقصورہ بھی۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کو آپ جانتے ہیں۔ الف ممدودہ جس کی مد ہوتا ہے، جیسے شعراء، الف کے بعد حمزہ ہے، مد ہے، اور الف مقصورہ جیسے عیسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کے آخر میں۔ تو یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، جمع ہونے کی صورت میں یا تانیث کی صورت میں، جب اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے۔ تو ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دو اسباب ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اسم جمع ہو اور آخر میں الف حمزہ زائد ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ اسم مؤنث ہو اور آخر میں الف حمزہ زائد ہو۔ دونوں صورتوں میں اسم غیر منصرف ہوگا۔ اب ذرا اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جبناء اور رفقاء اور اغنیاء، غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء۔ فقراء، فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء۔ الف اور حمزہ ہے دیکھیے، اور یہ الف ممدودہ ہے۔ عالم کی جمع کیا ہے؟ علماء۔ وزیر کی جمع کیا ہے؟ وزراء۔ اور اسی طرح عفراء، صحراء۔ تو الف اور حمزہ جب آ جائے گا تو اور آخر میں الف ممدودہ ہے، مد والا الف ہے، تو یہ اسماء غیر منصرف ہوں گے۔ اب ذرا الف مقصورہ کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ جیسے یہ بھی جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسلان کاہل، اس کی جمع ہے کسالہ، اور حیران کی جمع ہے حیارہ، اور سکران کی جمع ہے سکارہ۔ جیسے قرآن مجید میں ہے دیکھیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکارى۔ تو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر اس کی ممانعت کی گئی تھی۔ تو یہ جو الف مقصورہ ہے آخر میں کسالہ اور حیارہ اور سکارہ کے آخر میں، یہ سب غیر منصرف ہے۔ اب آ جائیے اسم مؤنث غیر منصرف۔ بعض اسماء مؤنث بھی ہوتے ہیں اور آخر میں الف ممدودہ بھی ہوتا ہے، جیسے حمراء، احمر کی تانیث ہے، اور قدراء، اخضر کی تانیث ہے، زرقاء، ازرق کی تانیث ہے، صفراء، اصفر کی تانیث ہے۔ تو یہ سب غیر منصرف ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے وہ گائے کا رنگ پوچھتے ہیں بنی اسرائیل،
تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں انہا بقرۃ صفراء صفراء، تو یہاں اس پر نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ، صفراء۔ اب ذرا اس میں مؤنث الف مقصورہ کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے آپ یہاں، تو مؤنث بھی ہے اور آخر میں الف مقصورہ بھی، جیسے نعمہ، غضبہ، حیارہ اور مرضا اور حبلہ، آخر میں دیکھ رہے کہ الف مقصورہ ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، بعض اس سلسلے میں استثناء ہیں، ایکسیپشنز بھی ہیں۔ یہ بہت اہم سبق ہے، یاد کر لیجئے۔ غیر منصرف اسما 4 صورتوں میں منصرف ہو جاتا ہے۔ غیر منصرف اسما 4 صورتوں میں منصرف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب اس پر الف لگ جائے، الف لگ جائے، جیسے ہم نے بتایا تھا مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد، مساجد، تو مساجد، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اس پہ نہ تنوین آتی ہے نہ زیر، لیکن قرآن مجید میں دیکھیے کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب یہاں مساجد سے پہلے ال لگ گیا ہے، لام تعریف لگ گیا ہے، اور اس سے پہلے فی حرف جر ہے، تو مساجد، مساجدہ کے بجائے مساجدی ہو گیا، تو یہاں غیر منصرف منصرف ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی دوسری مثال دیکھیے، غیر منصرف اسم منصرف ہو جاتا ہے جب وہ مضاف ہو جائے، مضاف ہو جائے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ افعلو کے وزن پر الفاظ غیر منصرف ہوتے، احمدو، اقدرو، احسنو، افضلو، یہ سب غیر منصرف ہوتے، لیکن یہ مرکب اضافی کی ترکیب میں آ جائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے۔ جیسے سورہ 3 کی مشہور آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو احسنی تقویم، تو احسن، احسنو، احسنا، احسنا، احسن تو غیر منصرف ہے، لیکن احسن کے ساتھ مرکب اضافی آ گیا احسنو تقویم، تو فی کی وجہ سے احسنی تقویم ہو گیا، احسنی تقویم۔ تو غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے جب وہ مرکب اضافی میں مضاف بن کر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسری صورت اس کی یہ ہے جب غیر منصرف اسم منصرف ہو جاتا ہے جب نکرہ کے طور پر استعمال ہو، جیسے مثال کے طور پر رأیت عثمانا، عثمانا، عثمان غیر منصرف ہے، عثمان تو اس میں علم ہے، اس میں علم ہے، عثمان ایک آدمی کا نام ہے عثمان، میں نے عثمان کو دیکھا، رأیت عثمانا، عثمانا، نون کے اوپر زبر، عثمانا۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں رأیت عثمانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 15-20 قسم کے عثمان تھے، میں نے اس میں سے ایک عثمان کو دیکھا، تو یہاں عثمان نن کیوں آیا؟ یہ ایکسیپشن کیوں ہے؟ یہ استثناء کیوں ہے؟ رأیت عثمانہ کے بجائے رأیت عثمانن کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں کوئی ایک عثمان کو دیکھا، بہت سارے عثمان تھے، اس میں سے ایک کو دیکھا، تو بطور نکرہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، حالانکہ عثمان کے ساتھ نہ تنوین آتی ہے اور نہ کسرہ۔ اچھا، اب چوتھی استثنائی صورت کیا ہے؟ غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے جب شعری ضرورت ہو، جب شعری ضرورت ہو۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر مشہور شاعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے وَكَاسٍ قَدْ شَرِبْتُ
ببعل بکن، بعل بکن۔ اب دیکھیے تو بعض اوقات شعری ضرورت کے لیے شاعر الفاظ میں ترمیم اور تعدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہاں ابراہیم میں کیا کیا، الف کو نکال کر ابراہیم میں با ساکن تھا اس کو متحرک کر دیا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، خاک کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہاں بحر میں لانے کے لیے ابراہیم اس بحر میں فٹ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ابراہیم کو براہیم کر دیا۔ تو یہ شعری ضرورت کے تحت کیا گیا ہے۔ تو بعل بکہ ہم بتا چکے ہیں، ایک شہر کا نام ہے لبنان کے، اور یہ دو اسما سے مرکب ہے۔ بعل ان کا بت تھا اور بکہ جو ہے اس بادشاہ کا نام تھا جس نے اس شہر کو تعمیر کیا تھا، اس لیے شہر کا نام بعل بکہ رکھ دیا گیا۔ اور اس کے اعراب کیا ہے، بعل بکہ، بعل بکو، بعل بکہ، بعل بکہ۔ تو لیکن یہاں شاعر کیا کر رہا ہے، بی بعل بکن، بکن کر دیا، بکن، یہاں تنوین استعمال کی اس نے۔ چلیے جی، اب یہاں ذرا کچھ اور مثالیں قرآن مجید سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ 3 میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو احکم افعل کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے، لیکن احکم الحاکمین کی ترکیب اضافی میں، مرکب اضافی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے احکمی کے نیچے زیر آ گیا ہے یہ۔ ویسے عام طور احکم افعل کے وزن پر ہے، آنا نہیں چاہیے، لیکن مرکب اضافی میں استثناء ہے۔ اسی طرح دیکھیے دوسری مثال ہے وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ۔ صواعق، صاعقتن کی جمع ہے، بجلی کے کڑاکے کو کہتے ہیں صاعقہ، صواعق جمع ہے اس کی۔ تو صواعق یہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے، لیکن اس کے اوپر ال لگ گیا ہے، اور ال لگنے سے وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے من الصواعق کے زیر کے ساتھ یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ منتہی الجموع کے اوزان ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس چارٹ کو ذرا آپ توجہ سے دیکھیے۔ یہاں یہ پورا خلاصہ ہے، یہ پورا خلاصہ ہے۔ یہاں تینوں حالتیں دیکھیے، غیر منصرف اسما کی اعرابی حالتیں ایک نظر میں۔ تو رفع کی حالت میں کیا ہوگا، نصب کی حالت میں کیا ہوگا، جر کی حالت میں کیا ہوگا۔ تو دیکھیے دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف اسما کی کیا مثال ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، اس میں علم اور عجمی نام ہے۔ اس میں علم بھی ہے اور عجمی نام بھی ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم، اس کے اعراب کیا ہوں گے، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ دوسری مثال کیا ہے، اس میں علم بھی ہے، مذکر عاقل بھی ہے، اور عاقل میں تا مربوطہ ہے، معاویت، معاویت، معاویت۔ یہاں کوئی تنوین نہیں آئے گی، کوئی کسرہ نہیں آئے گا۔ تیسری مثال کیا ہے، علم بھی ہے اور مؤنث عاقل بھی ہے، آخر میں تا بھی ہے، جیسے عائشۃ، عائشۃ، عائشۃ۔ اور چوتھی مثال کیا ہے، علم ہے اور آخر میں الف نون ہے، جیسے عثمان، 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 آخر میں الف نون آپ کی ہے۔ علم ہے اور فعل کے وزن پر ہے، جیسے عمرو، عمرا، عمرا، عمرو، عمرا، عمرا۔ اور علم ترکیب کے ساتھ ہے، حضر موت، حضر موتا اور حضر موتا۔ اور صفت اور مشبہ بھی فعل ہے، مشبہ بھی فعل ہے۔ تو جیسے
افعلو کے وزن پر احسن، احسن احسن اس میں صفت ہے، تو یہ صفت بھی ہے، اس میں صفت بھی ہے اور مشابہ بھی فعل ہے، احسن احسن احسن۔ اب اگلی چیز کیا ہے، اس میں علم بھی ہے اور فعل مضارع ہے، جیسے زادہ یزید زد، زادہ یزید زد، یزید یزیدہ، یزیدہ نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے، یزید یزیدہ یزیدہ، اور اس میں علم بھی ہے اور فعل ماضی ہے، تو یہ کیا ہوگا، شمرو شمرا شمرا، شمرو شمرا شمرا، اور علم بھی ہے اور افعل کا وزن ہے، جیسے ایک آدمی کا نام احمد ہے مثال کے طور پر، احمدو احمدہ احمدہ، اور الف لام کے ساتھ اگر استثناء ہو تو تینوں صورتیں آ سکتی ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، اگر الف لام اگر آ جائے، لام تعریف آ جائے تو غیر منصرف ہو جاتا ہے، تو احسن کی کیا ہے، احسنو احسنا احسنا، لیکن الاحسن اگر آپ کہہ دیں، الاحسن الاحسن الاحسنی، تینوں حالتیں اس میں الگ الگ ہوگی۔ اگر مضاف کی حالت میں آئے تو تب بھی تینوں حالتیں ظاہر ہو جائیں گی، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، مل مل مل، تو احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، تو کیونکہ یہ مرکب اضافی میں مضاف بن گیا۔ اچھا، اب یہ تو ساری علم کی مثالیں تھیں، اب آ جائیے صفت کی مثالوں پر۔ اگر اس میں صفت بھی ہے اور آخر میں الف نون زائد ہے فعلان کے وزن پر، تو وہ غیر منصرف ہوگا، غضبان غضبان غضبان، اور اگر اس میں صفت ہے مذکر ہے تو غیر منصرف ہوگا، اسود اسودا اسودا، اس میں صفت ہے مؤنث ہے غیر منصرف ہوگا، اسود کی تانیث کیا ہے، سوداء سوداء سوداء، یاد رکھیے غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ یعنی زیر بھی نہیں آتی۔ اب اس کے بعد دیکھیے دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف، اب یہاں معدول کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس میں معدول ہے فعال کے وزن پر، جیسے اشارو اشارہ اشارہ، اشارہ کا کیا مطلب ہے، دس دس، اشارو اشارہ اشارہ، اشارو اشارہ اشارہ، کوئی تنوین نہیں ہے، کوئی کسرہ نہیں ہے، اور اس میں معدول ہے اور مفعل کے وزن پر ہے، جیسے مسنا یا معاشر، معاشر کا مطلب ہے دس دس، اور مسلس کا مطلب ہے تین تین، عادات کی تکرار ہے سے معاشر، تو معاشرو معاشرہ معاشرہ، اور معدول ہے فعل کے وزن پر، جیسے اخرو اخرا اخرا۔ اب آ جائیے منتہی الجموع کے اوزان، صرف ایک سبب سے غیر منصرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ الٹیمیٹ پلورلز ہیں، منتہی الجموع ہے، مساجد مساجدہ مساجدہ، مساجد مساجدہ مساجدہ، اور اسی طرح مفاعیل کے وزن پر مصابیح مصابیح مصابیح۔ اب آ جائیے صرف ایک سبب سے غیر منصرف جمع ہے، اس میں جمع ہے آخر میں الف حمزہ، جیسے فقراء، فقیر کی جمع ہے فقراء فقراء فقراء، کوئی تنوین نہیں آئے گی، کوئی کسرہ نہیں، اور اسی طرح جمع مقصورہ ہے تو کسالہ کسالہ کسالہ، اور اگر مؤنث ہے اور آخر میں الف حمزہ ہے تو جیسے تو حمراء حمراء حمراء، صرف پیش آئے گا زبر، حمراء حمراء حمراء، اور مقصورہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حبلہ حبلہ حبلہ۔ اور 4 ایکسیپشنز ہم نے بتائے تھے کہ جس میں
غیر منصرف اسم منصرف ہو جاتا ہے، تو جب اس پر ال لگ جائے، مساجد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، مساجد مساجدہ مساجدہ، لیکن ال کے ساتھ آئے گا المساجد المساجدہ المساجدی، اور مضاف کے ساتھ بھی غیر منصرف ہو جائے، جو ہے وہ منصرف ہو جائے گا۔ احسن تقویم، احسن تقویم اور احسنی تقویم۔ اور اگر نکیرہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، علم کے طور پر نہیں، عام میں، تو وہ حسانو اور حسانن اور حسانی یہ استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح شعری ضرورت کے تحت بھی بعض اوقات عام قاعدے کے خلاف شعراء الفاظ کو بدل دیتے ہیں، جیسے بعل بکہ بعل بکہ بعل بکن، بعل بکو بعل بکہ بعل بکین۔ تو یہ آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا گیا۔ اب ذرا کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، فی مواطن کثیرۃ، فی حرف جر ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی کئی موقعوں پر مدد کی ہے۔ تو یہاں دیکھیے مواطن، موطن کی جمع ہے مواطن، تو فی کے بعد مواطنو نہیں آیا، مواطینی بھی نہیں ہے، مواطینہ۔ حالت مواطینہ کی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے، اس سے پہلے فی ہے لیکن زبر لگا ہے یہاں پر، ذرا اس کو نوٹ کیجئے، غیر منصرف ہے نا۔ اچھا اسی طرح دیکھیے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، مسکن کی جمع کیا ہے؟ مساکن، مساکن، تو تنوین استعمال نہیں ہوا، مساکن۔ اچھا ادھر دیکھیے رواسی، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، تو رواسیہ پہاڑ، یہ بھی رواسیہ، تو راسیات اور راس سے رواسیہ، تو یہاں بھی دیکھیے غیر منصرف ہے یہ۔ اور علی الارائک ینظرون، علی الارائک، تو یہاں اریکتن کی جمع ہے ارائک، ارائک تو غیر منصرف ہے لیکن یہاں اس پر الف لام لگ گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، تو اعلی حرف جر ہے، تو وہاں نیچے آپ دیکھیے ارائکی ہو گیا ہے، تو زیر آ گئی ہے، غیر منصرف منصرف ہو گیا۔ اور یہ مثال پہلے ہم دے چکے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مصباح کی جمع مصابیح ہے اور بی حرف جر ہے، لیکن دیکھیے الف لام نہیں ہے اس لیے غیر منصرف ہے، مصابیح، ہا کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں لگی اس کے اوپر۔ اب دیکھیے ایک اور مثال، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، لِلشَّيَاطِينِ، سورہ ملکی کی آیت ہے یہ، تو اور ہم نے آسمان کو مار شیاطین کے لیے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، تو لِلشَّيَاطِينِ، اب یہاں شیاطین تو غیر منصرف ہے، شیاطینو، شیاطینہ، شیاطینہ، زیر نہیں آتی، تنوین نہیں آتی اس پہ، لیکن اس پر الف لام لگ گئے ہیں، لِلشَّيَاطِينِ، لِلشَّيَاطِينِ، تو اس لیے یہ غیر منصرف منصرف ہو گیا ہے، اور کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں شیاطینی۔ اب آپ آگے دیکھیے سورہ انبیاء کی مثال، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ما هذه التماثيل، تو یہاں بھی الف لام لگ گیا ہے، دیکھیے التماثیل التی، یہ کیسی تماثیل ہیں جس کی طرف آپ لوگ متکف ہیں، گرویدہ ہو رہے ہیں۔ جہنم غیر منصرف ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، عذاب جہنم، دیکھیے
عذاب جہنم مرکب اضافی ہے، عذاب مضاف ہے، خفیف ہے، مرفوع ہے، اور جہنم میں مضاف الیہ ہے، جہنم، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور، لیکن یہاں جہنمی نہیں آیا بلکہ جہنم آیا، عذاب جہنم۔ تو جہنم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس کی اعراب کیا ہے؟ جہنم، جہنم، جہنم۔ نوٹ کیجئے یہاں۔ اگلی مثال ہے، دیکھیے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، باکواب واباریق وکأس من معین۔ تو یہاں اباریق کو دیکھ لیجئے، ابریق کی جمع اباریق ہے، یہ منتہی الجموع کا وزن ہے فعالیل کے وزن پر، اباریق، اور تیسرا حرف الف آیا ہے، اباریق، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اباریق مجرور ہے، کوب کی جمع اکواب ہے نا، کوب کی جمع، اور بی اکوابین آیا ہے، بی اکوابین آیا ہے، اور اباریق، اباریق میں اباریقی نہیں آیا، اباریقہ آیا ہے، حالانکہ مجرور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ منتہی الجموع کا وزن ہے اور غیر منصرف ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو ابابیلا بھی جو ہے فعالیلہ کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے۔ کچھ اور مثالیں یہاں دیکھ لیجئے، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فرعون وثمود، تو حدیث الجنود، کیا آپ لوگوں تک لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ تک هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود؟ تو یہاں اصل میں ہے کہ یہ جنود فرعون، جنود ثمود، تو یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، فرعون کے لشکر اور ثمود کے لشکر، لیکن فرعون کے آخر میں بھی نون پر زبر ہے، ثمودہ کے دال پر بھی زبر ہے، تو یہ اس لیے کہ یہ عجمی نام ہے اور علم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دیکھیے اسماعیل پر تنوین استعمال نہیں ہوئی ہے، اس میں علم ہے، عجمی ہے۔ وَجَاءَ اِخْوَةُ یوسف، اور یوسف کے بھائی پہنچے، مصر آئے، تو اخوت یوسف، تو اخوت یوسف یہ مرکب اضافی ہے، یوسف کے بھائی۔ مرکب اضافی کا کیا قاعدہ ہے کہ مضاف خفیف ہوتا ہے، اخوتن جا کے اخوتو ہو گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور یوسف عجمی نام ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے یوسف آئے، حالانکہ یہ مجرور ہے، یوسفی نہیں ہے، یوسفہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، شہر رمضان مرکب اضافی ہے، رمضان کا مہینہ، شہر مضاف ہے، خفیف ہے، شہرن سے شہرو ہو گیا، رمضان غیر منصرف ہے، رمضان، تو یہاں دیکھیے رمضانی نہیں ہے، حالانکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس پر رمضان کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتی، اور رمضان و رمضان، شہر رمضان مرکب اضافی میں مجرور ہے۔ اب دیکھیے یہ سارے انبیاء کے نام یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں آ گئے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا دیا، کُلًّا ہدینا، اور سب کو ہدایت سے نوازا، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، اور پھر ان کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی داؤد، دیکھیے تنوین نہیں آئی، داؤد، داؤد پہ صبر ہے، وَسُلَيْمَانَ، سلیمان کی نون پہ صبر ہے، وَأَيُّوبَ، ایوب کے بے پہ زبر ہے، وَيُوسُفَ، فے پہ زبر ہے، وَمُوسَى، وَهَارُونَ، ہارون کے نون پہ زبر ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر حضرت نوح کی اولاد میں سے حضرت داؤد کو
حضرت سلیمان کو، حضرت ایوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ و ہارون کو ہدایت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسی طرح ہم نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو ہدایت سے نوازا، اور یہ سب صالحین میں سے تھے۔ کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور حضرت اسماعیل کو ہدایت دی، یسع کو ہدایت دی، اور حضرت یونس کو۔ یسع کے آخر میں بھی زبر ہے، دیکھ لیجئے، اور یونس کے آخر میں بھی زبر ہے، دیکھ لیجئے، لیکن لوط چونکہ 3 حرفی ہے اس لیے یہ منصرف ہے۔ لوطن پر 2 زبر آئے ہیں، تنوین آئی۔ حضرت لقمان کی مثال پہلے دی جا چکی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان بھی غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، مرکب اضافی ہے، عمران کی عورت، عمران کی بیوی، تو عمران غیر منصرف ہے، اور مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن عمران کے نون پر زبر ہے، عمران، عمرانہ، عمرانہ۔ اور وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، ابن مریم مرکب اضافی ہے، مریم کا بیٹا، ابن مریم، تو مریم کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مریم کے اوپر نہ تنوین ہے نہ کسرہ بلکہ زبر ہے، تو یہ مجرور حالت ہے، مریم، مریم، مریم۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ غیر منصرف کے اعراب پر پوری طرح قدرت حاصل کر لیں۔ انہا بقرۃ صفراء، تو یہ صفت ہے، اس میں صفت ہے، اور آخر میں الف ممدودہ ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اور اب یہ دیکھیے جو تکرار کے لیے الفاظ آتے ہیں، فَانْكِحُوا، سورہ نساء کی 3 آیت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو آپ کو عورتیں پسند آئیں ان میں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 ورباع وہ 4۔ مثنیٰ مفعل کے وزن پر یہ معدول ہے، اور ثلاثہ فعال کے وزن پہ ہے، رباع بھی فعال کے وزن پر ہے، یہ تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اور سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنیٰ وثلاث ورباع۔ تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالی، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جاعل الملائکۃ رسولا، کون سے فرشتے؟ اولی اجنحہ، پروں والے فرشتے، مثنیٰ وثلاث ورباع، مثنیٰ مفعل کے وزن پر ہے 2، ثلاثہ فعال کے وزن پر ہے، اور رباع بھی فعال کے وزن پر ہے، اور 3 4۔ اب یہاں دیکھیے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر یہ ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تمہیں ناگوار گزرے گا۔ تو یہاں اشیاء، الف کے بعد حمزہ ہے دیکھیے، اور اس سے پہلے حرف جر عن ہے، تو اشیاء یہاں مجرور ہے، لیکن اشیاء ای نہیں آیا، ان اشیاء آیا ہے، غیر منصرف ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیے، ان ہوا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تو اسم کی جمع اسما ہے، اور مادہ اس کا سین میم واو ہے،
تو اس کا جو مادہ ہے وہ حمزہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے یہاں اسما پر تنوین آئی ہے، اور یہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے۔ اور یہ مثال ہم پہلے دے چکے ہیں کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، غضبان میں صفت ہے یہاں، اور آخر میں الف نون ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ میں اخر جو ہے یہ معدول ہے فعل کے وزن پر۔ اور وَقَالَتْ قُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، غور کیجئے، یہ مثال نمبر 25 اور 26 میں مصر یہ غیر منصرف ہے، اور نیچے کی مثال اہبطوا مصرا یہاں منصرف ہو گیا ہے، تنوین آ گئی ہے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ۔ تو اب پہلی مثال سورہ یوسف کی ہے، وَقَالُوا ادْخُلُوا مِصْرَ، یہاں مصر سے مراد ہے ایجپٹ، ملک مصر مراد ہے، یہ اسم علم ہے، ایک خاص ملک کا نام ہے مصر، ملک مصر۔ وَقَالَتْ قُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ تو سارے بھائی چلو بنی اسرائیل چلے، اب وہاں حضرت یوسف کی حکمرانی ہے، آپ اپنے بھائی کی حکومت میں جا کر وہاں رہیں، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، امن اور چین کے ساتھ داخل ہو جائے آپ۔ تو یہاں مصر غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں مصر سے مراد ایجپٹ ہے، اور اب اگلی آیت میں اہبطوا مصرا، تو یہاں مطلب ہے کسی بھی شہر میں جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم نے یہ جو مانگا ہے کہ ہمیں سبزی چاہیے اور پیاز چاہیے اور فلاں اور فلاں، تو کسی بھی شہر میں جاؤ تو یہ ساری چیزیں تم کو وہاں مل جائیں گی۔ اب آ جائیے یہاں اس پورے اسم غیر منصرف کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اسماء غیر منصرف ایک علت کی وجہ سے غیر منصرف ہوتے ہیں، یا پھر دو علتوں کی وجہ سے۔ یہاں خلاصے میں ان کی ایک ایک مثال غور فرمائیے کہ الف مقصورہ ہے، جیسے فرادا، تو یہ الف مقصورہ کی وجہ سے ہے، اور الف ممدودہ سیناء، تو اور منتہی الجموع کے اندر آپ نے دیکھا کہ حدائق، سوائق، مساجد، مدارس، یہ جمع کے اوزان ہیں۔ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا تیسرا حرف الف شامل کیا گیا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اور جس کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد دو اور حروف ہوں، یا جس کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد تین حروف ہوں، دو حروف نہیں، تین حروف، جیسے محاریب، تماثیل، الف کے بعد تین حروف ہیں، دیکھیں مصابیح، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ اور دو علتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ اسم پر تائے تانیث ہو یا اور علم بھی ہوں، جیسے بکہ اور عائشۃ، طلحۃ غیر منصرف ہے۔ اور جب اسم جو ہے وہ فعل کے وزن پر ہو، یا علم ہو، یا صفت ہو، یا علت ہو، جیسے یزید، احمد، احسن، تو یزید میں کیا ہے؟ یہ علم بھی ہے اور فعل کا وزن بھی ہے۔ احمد میں کیا ہے؟ علم بھی ہے اور فعل کا وزن ہے۔ احسن میں اس میں صفت ہے اور فعل کا وزن ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اسحاق اور یعقوب میں یہ علم ہے اور اجمی ہے۔ اور عثمان اور سلمان میں کیا ہے؟ علم ہے، اس میں علم ہے، آخر میں نون، الف نون زائد ہے۔ اور مرکب ناموں میں دیکھیے قاضی، خان اور سیبوی، تو یہاں اس میں علم ہے اور ترکیب ہے۔ سیبوی بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، سیب اور وی، سیبوی، اور یہ آدمی کا نام ہے، مشہور نحوی عالم گزرے ہیں، سیبوی، علم ہے اور اس میں مرکب ہے۔ اور اس میں علم بھی ہو اور دوسرا جو ہے فعل کے وزن پر ہو، جیسے عمر اور ظفر ہے، اس میں علم بھی ہے اور فعل کا وزن بھی ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ اس میں معدول
اگر فعال کے وزن پر ہو جیسے رباع و ثلاث تو یہ فعال کا وزن ہے اور اس میں صفت بھی ہے، اور وہ مفعل کا وزن بھی ہو سکتا ہے جیسے مسنا، مسلس، معشر، مقمص، اس میں صفت بھی ہے اور مفعل کا وزن بھی ہے۔ تو یہ ہے جناب خلاصہ اسم غیر منصرف کا۔ اس کی 5 بڑی صورتیں ہم نے آپ کو بتا دیں، اس میں علم، اس میں صفت، اس میں معدول، اور آخر میں الف نون ہو یا آخر میں الف حمزہ ہو۔ یہ جمع کے اوزان ہیں یا پھر تانیث کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔